ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان اور میرے ساتھ کیمرہ مین موجود ہیں رحیل طارق۔ تو آج ہم ایک پولٹری فارم پہ موجود ہیں، تو وہاں ہم جائیں گے، سیر کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بھی سیر کرائیں گے، اور وہاں کے آج ان کے پولٹری فارم کے اونر سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس فارم کو بنانے میں کتنا مشکل درپیش ہے، اور ان کے پاس کتنی مرغی ہیں، اور باقی جو تفصیل ہوگی ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خیریت۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پولٹری فارم کے اونر کے پاس، تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ خورشید احمد حیدری۔ اچھا سر، خورشید احمد شاہ صاحب، یہ پولٹری فارم آپ کا ہے؟ جی میرا ہے، ہم دوست ہیں، ہم پارٹنرشپ پہ ہے، 3 دوست ہیں، ڈاکٹر محمد حنیف صاحب، حاجی اسلم خان اور میں، ہم پارٹنر ہیں۔ اچھا، 3 دوستوں نے مل کے یہ پولٹری فارم بنایا ہوا ہے؟ جی جی بالکل، یہ مشترکہ فرینڈ فارم ہے، اس کا نام مدینہ پولٹری فارم ہے۔ اچھا، مدینہ پولٹری فارم، یہ میرے خیال میں ترگ میں آپ کا ہی واحد پولٹری فارم ہے اس ٹائم؟ جی بالکل، یہ پوری تحصیل میں واحد پولٹری فارم ہے، لیئر کا انڈے والا واحد پولٹری فارم ہے تحصیلی سخیل میں۔ جی سر، یہ میرے خیال میں پوری تحصیل میں آپ کی پولٹری فارم سے انڈے وغیرہ جا رہے ہیں، تو آپ ہی سیل کر رہے ہیں اس ٹائم؟ بالکل، عیسیٰ خیل سے لے کے کالا باغ تک 70% گھروں میں اس فارم کا انڈا استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پاس اس ٹائم کتنی مرغیاں موجود ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت 5000 مرغی موجود ہے۔ اچھا، 5000 مرغی موجود ہے، تو سر یہ آپ چھوٹا چوزا وغیرہ لیتے ہیں یا نہیں مرغی لیتے ہیں بڑی؟ اس میں 2 قسم کا فارمنگ ہوتی ہے، ایک تیار چوزی لے کے آتے ہیں، کچھ فارمر تیار چوزی لے کے آتے ہیں، اور کچھ 1 دن کا چوزا لے کے آتے ہیں۔ ہمارا جو فارم ہے، ہم ہمیشہ سے 1 دن کا چوزا لے کر آتے ہیں۔ تو وہ کتنے دن میں چوزا جو آپ 1 دن کا لے کے آتے ہیں کتنے دن میں بڑا ہو جاتا ہے، بڑے ہو کے کتنے دن میں انڈے وغیرہ دینا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ زبردست سوال ہے، بہترین سوال ہے، دلچسپ سوال ہے۔ 1 دن کا چوزا پالنا یہ سب سے مشکل اور سب سے دلچسپ عمل ہے پولٹری فارم کی زندگی میں نا۔ جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ ہے 1 دن کے چوزے کو پالنا۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے، اس کو ٹمپریچر دیتی ہے، ہیٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ شاہکار ہے، جو انڈا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ ایک انڈا جو ہے اس کو میں آپ پہلے بتاتا ہوں بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ ایک انڈے میں زردی اور سفیدی ہوتی ہے۔ سفیدی سے 21 دنوں کے بعد جب اس کو سیتے ہیں، جب مرغی اس کے اوپر بیٹھتی ہے یا ہیچ کرتے ہیں، تو جو اس کی زردی ہے وہ بچے کے پیٹ میں رہ جاتی ہے، اور سفیدی سے اس کا بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ میاں نے اس کے پیٹ میں 64 گھنٹے کے لیے 64 گھنٹوں کے لیے فیڈ اندر دے دی ہوتی ہے۔ 64 گھنٹے تک وہ بغیر کھائے پیے بالکل زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت جو ہے نا ایک معجزہ اور یہ کمال ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم چونکہ مصنوعی طور پہ کرتے ہیں تو ہم ایک بروڈر تیار کرتے ہیں، ایک شیڈ کی، ایک میں آپ کو ابھی وزٹ بھی کراؤں گا۔ وہ چھوٹا سا ایک شیڈ کی جگہ مختص کرتے ہیں، پھر اس میں انگیٹھی لگاتے ہیں، اور پہلے ہفتے چوزے کو 90 فارنہائٹ سے لے کر 95 فارنہائٹ تک اس کو ٹمپریچر دیتے ہیں، پھر ہر ہفتے 5 فارنہائٹ تک کم ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح تقریباً 40 دن جو پہلے اہم ہوتے ہیں، انگیٹھی کے ساتھ، ہیٹ کے ساتھ، حرارت کے ساتھ ہم اس کو بڑا کرتے ہیں۔ اس دوران ایک بیماری ہے جس کو گمبورو کہتے ہیں، وہ حملہ آور ہوتی ہے، اس کے لیے ویکسینیشن ہوتی ہے، اور اس طرح ٹوٹل 19 ہفتوں میں ایک چوزا جو ہے نا وہ مرغی مکمل بن جاتی ہے اور انڈے پہ تیار ہو جاتی ہے 19 ہفتوں پر۔ سر، ان کی خوراک وغیرہ آپ خود ہی بناتے ہیں یا کہیں پیچھے اور جگہ سے بلواتے ہیں؟ نہیں، ان کی خوراک ہم راولپنڈی سے منگواتے ہیں، جدید فیڈ۔ یہ خود تیار کرنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت مہنگی ہوگی یہ فیڈ۔ اچھا، راولپنڈی سے تو آپ پیچھے سے بلواتے ہیں، تو سارے اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ نے کوئی ہاسپٹل یا لیب وغیرہ بنائی ہوئی ہے مرغیوں کے لیے جو بیمار ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے کوئی علیحدہ ڈاکٹر رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک سوال ہے۔ چونکہ ہمیں 19 سال ہو گئے ہیں، 2001 میں اس پولٹری فارم کا آغاز ہوا، 19 سال ہو گئے ہیں۔ چونکہ ایک ہمارا ساتھی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب، ویسے بھی وہ متعلقہ شخص تھا میڈیکل کا، تو اب تو ہم کوئی مسئلہ نہیں، ہم زندہ مرغی کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرغی کا پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہم سب کچھ جان لیتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ 90% بیماریوں کا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں
किसी लेबॉर्ट्री की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल बनाया हुआ है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, और हॉस्पिटल भी आपको दिखाते हैं। चलो, तो इस फार्म को बनाने के लिए आपको मेरे ख्याल में 19 साल का अरसा हो गया बने हुए इस फार्म को, तो आपने इसका 2002 में ही आगाज़ किया होगा मेरे ख्याल में। तो उस टाइम आपके पास कितनी मुर्गियाँ अवेलेबल थी जब आपने बनाया था ये फार्म? हाँ, जब हमने बनाया था उस वक्त 2000 मुर्गी से इसका स्टार्ट किया था। 3 दोस्त थे, मुश्तरका हमने बनाया था, और तकरीबन 10 लाख की अमाउंट से इसका आगाज़ किया था। और अब माशाल्लाह 10,000 मुर्गी की गुंजाइश है हमारे पास, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई और फीड इतनी महंगी और अखराजात के, बमुश्किल 5,000 मुर्गी हमने इस दफ़ा अपने फार्म में तैयार की है। तो रोज़ का आपका कितना अंडा निकल रहा है इस फार्म से? इस फार्म में 5,000 मुर्गी हर रोज़ 4,000 एवरेज अंडा दे रही है, हर रोज़ 4,000 अंडा आ रहा है। तो ये आप तहसील में ही सेल करते हैं या तहसील से बाहर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल या आउट ऑफ सिटी जैसे हो गया तो वहाँ सेल करते हैं, या सिर्फ तहसील के अंदर ही है आपको? ये इत्तफाक है, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसका मौसम 3 माह सर्दी होती है और 9 माह गर्मी पड़ती है, यानी मौसम बैलेंस नहीं है, 6 माह सर्दी 6 माह गर्मी। सर्दियों का अब जो सीज़न है, अब तो अंडा इधर ही फार्म पे सब सेल हो जाता है, लेकिन जब मार्च के बाद, मार्च से लेकर सितंबर तक शदीद गर्मी होती है, तो फिर तहसील से बाहर ज़िला में और बन्नू और इधर रावलपिंडी तक भी जाना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल सीज़न में इधर ही सेल हो जाता है। तो थोड़ी सैर करा देंगे हमें फार्म की, और जो आपके मैंने सुना है कि आपके फार्म के साथ एक बगीचा भी है, तो उसकी भी सैर करा दें थोड़ी। बिल्कुल, आज सैर करते हैं, लेकिन आप आए थोड़ा लेट आए। बगीचे में माल्टे तो बहुत कम बचे हैं, लेकिन सैर करेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलें सैर करा दें आप। सर, ये आपका हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल है जहाँ पर बीमार और कमज़ोर मुर्गियों को लेके आते हैं, फिर जहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट होती है, इनको विटामिन वगैरह दिए जाते हैं और इजाफी फीड दी जाती है। तो ये जिनमें से जो ठीक हो जाती हैं उनको वापस फार्म में ले जाते हैं, और जो उधर से कमज़ोर हो जाती है इधर ले आते हैं। ये हर रोज़ का अमल है, हर रोज़ बदलती रहती हैं। जी, ये आपको पता कैसे सर चल जाता है कि ये मुर्गी बीमार हो गई, इसको दूसरी जो सही मुर्गी है उनसे अलहदा रखें? हाँ, ये ठीक है। ज़्यादातर तो ये होता है कि ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, लेकिन आम तौर पर जब खुराक डालते हैं तो उसके ऊपर हम मौजूद होते हैं, खुद मौजूद होते हैं। तो जो मुर्गी खुराक से अलहदा हो जाए या इन बर्तनों के नीचे पना ले, तो हम समझ जाते हैं कि इस मुर्गी को मसला है, जिसको हम अलहदा कर लेते हैं। अच्छा सर, एक बात मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं ये ब्रेलर हराम है, नहीं खानी चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये हराम है या हलाल है? हाँ, ये ज़बरदस्त सवाल है, और मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊँ। यहाँ पाकिस्तानी कौम है ना, इसकी बड़ी अजीब नफ्सियात है। ये हक़ैक़ पर नहीं बोलती, ये मफरूज़ों पर चलने वाली कौम है। अभी आप मौजूदा हालात में आप देख लें कि कोविड-19 आया हुआ है। तकरीबन कोविड-19 से, कोरोना से 18 लाख से ज़्यादा लोग में अजल बन चुके हैं। करोड़ों लोग इसमें मुब्तला हैं, लाखों लोग वेंटिलेटर पर पड़े हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं। उसको हम कहते हैं अफवाह। पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं 90% लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि ये अफवाह है, जबकि हम खुद देख रहे हैं कि जगह जगह पड़े हैं लोग, बीमार पड़े हैं। और ब्रेलर जो फीड है वो हलाल मुर्गी है, ये अफवाह चल गई है कि ये हराम फीड खाती है, तो उसको सच मान रहे हैं। जो वबा को अफवाह समझ रहे हैं और अफवाह को वबा समझ रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, वैसे कुदरत ने जो एक ना ज़बरदस्त काम किया हुआ है कि किसी खुराक से किसी चीज़ के हलाल और हराम का पता नहीं चलता कि ये हलाल है या हराम। मसलन गधा भी घास खाता है, गाय भी घास खाती है, बकरी भी घास खाती है, दीगर जानवर घास खाते हैं। अगर खुराक खाने से कोई चीज़ हराम होती तो गधा भी हराम होता और गाय बकरा भी हराम होते, या सारे हलाल होते या सारे हराम होते। इसी तरह जो घर में हम मुर्गी पालते हैं वो कीड़े मकोड़े भी खाती है और बच्चा कुच्चा गंद सब कुछ खाती है, लेकिन वो हलाल है। वजह क्या है? किसी चीज़ के हलाल और हराम का तयन हम उसकी खुराक से नहीं करते, बल्कि जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दे दिया वो हलाल, जिसको हराम डिक्लेयर कर दिया वो हराम। इसी तरह हलाल चीज़ में अल्लाह ताला ने फ़ायदे रख दिए हैं
اور حرام چیز میں نقصان رکھ دیے ہیں. اب برائلر فیڈ جو بھی کھاتی ہے چونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے مرغی کو حلال قرار دے دیا ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں البتہ ایکسیس از بیڈ ان ایوری تھنگ. ہر چیز میں آپ جو زیادتی کریں گے, آپ زیادہ کھائیں گے تو نقصان دے گی, چاہے دودھ ہو چاہے شہد ہو, کوئی بھی چیز ہو آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو پھر نقصان دے گی, وہ ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھی معلومات سر آپ نے دے دی. تو باقی آپ ہمیں پولٹری فارم کی تھوڑی سیر کرا دیں جو مرغیاں ہیں آپ کے پاس اس ٹائم اویلیبل. اس میں سر کتنی آ سکتی ہے؟ اب آپ کے پاس کتنی 5000 اویلیبل ہے؟ فی الحال ہمارے پاس 5000 مرغی ہے. جی جی. لیکن جو شیڈ بنے ہوئے ہیں یہ شیڈ تقریباً 10000 مرغی کے لیے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ فیڈ بہت زیادہ مہنگی ہے, بجلی کمرشل ہے یہ بہت مہنگی ہے, پھر لیبر کے اخراجات اور دیگر اخراجات مل کے پاسبل نہیں ہے کہ ایک عام متوسط آدمی اتنا بڑے پیمانے پر مرغی کو تیار کر سکے. اس لیے 50% شیڈ بھی خالی پڑے ہیں, 50% جگہ بھی خالی پڑی ہے, اور 5000 مرغی فی الحال یہاں پہ ہے. ایک شیڈ میں آپ نے کتنی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں؟ فی الحال ایک شیڈ میں 1500 مرغی کا ایک شیڈ ہے, لیکن ایک شیڈ میں ہم نے 1000 رکھی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس اس ٹائم کتنی لیبر کام کر رہی ہے فارم کو دیکھنے کے لیے؟ فارم کے دن کو 4 مزدور ہوتے ہیں اور رات کو 2 چوکیدار ہوتے ہیں. اس طرح کل 6 افراد ہیں جو ہمارے فارم پہ کام کرتے ہیں. چلیں سر پھر شیڈ کی سیر کرا دیں تھوڑی. تو سر یہ مرغیاں آپ کے پاس اس ٹائم اویلیبل ہیں؟ ہاں جی, یہ لیئر مرغی ہے اور جو ہمارے پاس تقریباً 1000 اس شیڈ میں ہے. ایک شیڈ کی لمبائی یعنی ایک مرغی کو جہاں پر رہنے کے لیے 2 مربع فٹ جگہ چاہیے. 30 بائی 65 فٹ کے یہ شیڈ ہیں اور اس میں 1000 مرغی ادھر موجود ہے. یہ لیئر مرغی ہے. سر یہ لیئر مرغی کا کیا فرق ہے لیئرز میں اور دوسری جو ہوتی ہے برائلر, اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں, چونکہ انسان ترقی کر رہا ہے, ہم پہاڑوں سے نکل کر ترقی کرتے ہوئے پھر کچے مکان, پھر پکے مکان, پھر اب دنیا ترقی کر کے کنکریٹ اور محلوں تک پہنچ گئی ہے. تو آبادی بڑھ رہی ہے تو ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے اور انسان کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے فارم اب کام کر رہے ہیں. مثلا ڈیری فارم دودھ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, مویشی فارم, اسی طرح پولٹری فارم بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پولٹری فارم ہوتا ہے لیئر کا, جیسے یہ انڈوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں, اور ایک شیڈ ہوتے ہیں, ایک فارم ہوتے ہیں وہ برائلر کے, وہ گوشت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہماری تحصیل میں کوٹ چاندنا پہ ایک برائلر شیڈ ہے, لیکن لیئر کا یہ تحصیل کا واحد شیڈ ہے. تو یہ جو سامنے ڈبے ہیں, ان ڈبوں میں آپ خوراک وغیرہ کر رہے ہیں ان کی؟ ہاں جی, یہ جو ڈبے پڑے ہیں یہ فیڈ کے برتن ہیں. یہ تقریباً ہر شیڈ میں 40 لگے ہوئے ہیں. 25 مرغیوں کے لیے یہ ایک ڈبہ ہے اور اس میں یہ اپنی خوراک کھاتی ہیں. باہر ان کے پانی کا کوئی آپ نے نظام وغیرہ بنایا ہوئی ہے اندر جو بند ہے ایک شیڈ کے اندر, دن کا پانی کا نظام کیا ہے؟ یہ بھی بہترین سوال ہے, کیونکہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں 30% ان کی فیڈ ہوتی ہے اور 70% پانی ان کی خوراک کا حصہ ہے. تو شیڈ کے دونوں اطراف ہم نے پوری 65 فٹ بڑی لمبی نالیاں بنائی ہوئی ہیں. ان میں لگاتار پانی چلتا رہتا ہے اور یہ پانی پیتی رہتی ہیں. اور مرغی کو پانی دینا جو گھروں میں بھی اگر لوگ استعمال کریں انہیں بھی چاہیے کہ مرغی کے پانی کا بندوبست وافر مقدار میں کریں. 70% مرغی کی خوراک کا حصہ پانی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے شیڈوں پہ دونوں طرف پانی کی نالیاں بنی ہوئی ہیں اور ان میں یہ پانی پی رہی ہے. ان میں دن میں لگاتار پانی آتا رہتا ہے, رکتا نہیں ہے میرے خیال میں؟ نہیں, 24 گھنٹے ان میں پانی چلتا رہتا ہے, یہ رکتا نہیں ہے, یہ پانی مسلسل چلتا رہتا ہے اور یہ مسلسل پانی پیتی رہتی ہیں. تو ان کا انڈوں کا سر کیا سسٹم ہے؟ یہ انڈے وغیرہ کس جگہ, کوئی ان کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں انڈے دیتی ہیں یا نہیں یہیں دے دیتی ہیں نیچے وغیرہ ان کے لیے, مخصوص کوئی آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا سوال ہے. ان کو ہم نے نیسٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے یہ انڈے دیتی ہیں. آئے ہیں نیسٹ دیکھتے بھی ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ انڈے کہاں پہ دیتے ہیں. یہ مرغیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جی جی بالکل, یہ انڈے دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں نیسٹ میں انڈے پڑے ہیں. یہ پھر ہمارے جو ملازم آتے ہیں وہ ان میں سے آرام سے انڈے اکٹھے کرتے ہیں بالٹیوں میں, پھر ہم ان کو اپنے ٹرے میں جو ہے نا ان کو سٹور کر لیتے ہیں.
تو جی ایک دن میں کتنا انڈا نکل آتا ہے یہاں سے؟ تقریباً 90% انڈا ہر شیڈ میں جو ہے، اگر 1000 مرغی ہے تو تقریباً 850-900 انڈا ہر روز ہر شیڈ سے نکل رہا ہے۔ 80 اور 90 کے درمیان یہ پروڈکشن ہے اس ٹائم ایوریج۔ اچھا سر، تو یہ 20 سال ہو گئے آپ کے کام کرتے ہیں پولٹری فارم کا، تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کتنا مفید کام ہے؟ 20 سال کے عرصے کے اندر آپ کو ایکسپیرینس وغیرہ بھی ہو گیا ہوگا، تو آپ ہمارے دیکھنے والے ویوز کو بتا دیں یہ پولٹری فارم کا کام کتنا مفید ہے؟ ہاں، یہ میرا خیال ہے آج کا سب سے بہترین اور اچھا سوال ہے کہ یہ کتنا مفید ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے آپ دو ایسے کر لیں اس سوال کی۔ ایک حصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے جو ہم یہاں پر بزنس کر رہے ہیں، اور ایک ہے یہ کمیونٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کتنا مفید ہے۔ مثلا ہمارے فارم پر پہلے دوسرے سوال سے شروع کرتے ہیں، دوسرے حصے سے۔ مثلا ہمارے فارم پہ 4 آدمی 4 مزدور دن کو کام کرتے ہیں اور 2 رات کو ہوتے ہیں، تو 6 افراد کا کھانا پانی چل رہا ہے ایک جی۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری تحصیل میں عیسی خیل سے لے کر کالا باغ تک صبح ہر گھر میں 70% گھروں میں جو بچے ناشتہ کر کے جاتے ہیں، جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اس فارم کا انڈا استعمال، اور یہ بات بھی ہمارے لیے بڑی باعث تسکین ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے فارم کے انڈا لوگ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ جو لوگ یہاں سے رکشے والے لوڈر انڈے لے کے جاتے ہیں، ان کا روزگار بھی چل رہا ہے، پھر 20 دکانوں پہ انڈا سیل رہا ہے، ان کا روزگار بھی چل رہا ہے۔ ایک تو اس لیے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں: ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، جس کا ہمسائے کے آنگن میں بسایا جائے۔ اس حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور یہ فائدہ مند ہے معاشرے کے لیے۔ اب سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنا مفید ہے، تو میں ناشکری تو نہیں ہے، لیکن ایک شعر سے پھر اس کو بھی آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ یہ بس لوگوں کے فائدے کے لیے چل رہا ہے، ہمارے بچے بھی انڈے وغیرہ کھا رہے ہیں، باقی پولٹری فارم میں کوئی منافع یا پرافٹ نہیں ہے، بس یہ ایک ڈیرا چل رہا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی پرافٹ وغیرہ والی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے کافی لوگوں کا آپ کی وجہ سے یہ کاروبار بھی، آپ نے جیسا بتایا کہ سر کے رکشے والوں کی ہماری وجہ سے روزگار ملا ہے، باقی پولٹری فارم میں لیبر بھی کافی ہے، کافی گھروں میں یہ جاتے ہیں پولٹری فارم آپ کے انڈے وغیرہ، تو ماشاءاللہ سب کی بھلائی ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے۔ تو آخر میں سر آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا گورنمنٹ آف پاکستان، چونکہ یہ وزیر اعظم کا حلقہ ہے، ہم حکومت پاکستان سے اپیل بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ پاکستان کے پسماندہ ترین ضلعوں میں سے واحد، یہ سب سے زیادہ پسماندہ ضلع ہے۔ یہاں پر پسماندگی بھی بہت زیادہ ہے، غربت بھی بہت زیادہ ہے، اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، اور کوئی یہاں پہ کارخانہ، فیکٹری، کسی قسم کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ ایک کاروبار تھا جو اس علاقے میں شروع ہوا تھا، تقریباً تحصیلی سے خیال میں 25 فارم شروع ہوئے تھے، 24 ختم ہو گئے ہیں، ایک یہ چل رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے، عمران خان سے اپیل ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بغیر سود کے قرضے دیں، نوجوانوں کو، تاکہ وہ علاقے کے اپنے کاروبار شروع کریں، بے روزگاری ختم ہو اور لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے۔ یہ ہے عمران خان سے اور امجد خان اور باقی جو ببلی خان اور جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ان سے اپیل ہے کوئی اپنے ضلع کی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے جہاں پر کوئی روزگار کے وسائل پیدا کریں۔ سر آپ نے یہ بتایا کہ 25 پولٹری فارم تھے، 24 ختم ہو گئے تھے، ایک آپ کا بچہ تھا، یہ سر کیا وجہ تھی کہ جو 24 ختم ہو گئے اور ایک آپ کا بچہ ہوئے تھے، یہ اس کا ایشو کیا تھا وہ بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ اس کا ایشو یہ ہے کہ اس میں نمبر 1 پولٹری فارم میں پرافٹ نہیں ہے۔ جو لوگ آئے تھے بے روزگار، وہ اپنے جو ان کا سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ فیڈ بہت مہنگی ہے، اتنی مہنگی ہے کہ اس مہنگائی، اتنا انڈا 200 روپے کا درجن جا رہا ہے، پھر بھی فیڈ اور اس میں تناسب نہیں بن رہا۔ پھر بجلی اتنی مہنگی ہے، کمرشل ہے، اس وجہ سے 24 فارم ان کا سرمایہ بھی ڈوب گیا اور وہ بیچارے نقصان میں چلے گئے، اور ان کی شیڈ بھی بند ہو گیا اور سارا سرمایہ ضائع ہو گیا ان کا، 24 شیڈ ختم ہو گئے ہیں۔ سر آپ کے فارم کے ساتھ ایک باغیچہ بھی موجود ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، تو اس کی تھوڑی سی سیر کرا دیں آپ۔ چلیں ٹھیک ہے، ادھر چلتے ہیں باغیچے کی طرف۔ سر یہاں اپنے باغیچے میں کون سے پودے لگائے ہوئے ہیں؟ ہمارے باغیچے میں امرود، مالٹا، فالسا اور لیمو کے پودے لگے ہوئے ہیں، زیادہ تر پودے یہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو پودے انجیر کے بھی ہیں اور مختلف قسم کے ہیں۔ ایک چھوٹا سا
ہمارا ہے یہ اچھا ہے بیٹھنے کے لیے، دوست آتے ہیں ان کے لیے تواضع بھی کرتے ہیں. ایک بہترین باغیچہ ہے، بیٹھنے کی بھی جگہ بنائی ہے، ڈیرا ہے ہمارا. ایک اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ آپ کی. تو تھوڑی سی سیر کرا دیں ہمارے ساتھ آپ. سر یہ کس کا پودا لگایا ہوا ہے؟ یہ پودا ہے، یہ آج کل جدید کو آیا ہوا ہے، مجھے اس کا نام تو اب یاد نہیں آ رہا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جوڑوں کے درد کے لیے اس کے پتے لوگ جو ہے نا توڑ کے لے جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. پتوں کے لیے، جوڑوں کے لیے یہ اچھا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا ہے، اور دل کے امراض کے لیے جس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اس کے پتہ 600 روپے پاؤ بکتا ہے، لیکن ہم نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اس کو فری کیا ہوا ہے. جو بھی آتے ہیں خود توڑ کے لے جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے. مجھے اس کا ابھی نام یاد آ جائے تو اس کا نام بھی آپ کو شیئر کروں. ماشاءاللہ بہت اچھی بھلائی. اگر کسی کو بھی ضرورت پڑے تو بلا جھجک آ کے یہاں سے لے سکتا ہے. بالکل 24 گھنٹے جس وقت دل چاہے وہ لے کے جا سکتے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، اگر کسی کو بھی ضرورت ہو تو یہ یہاں سے آ کے مدینہ پولٹری فارم ترک شریف سے آ کے فری لے جا سکتے ہیں. جی سر، یہ فالسے کا پودا ہے. ابھی اس کا سیزن نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے علاقے میں بہت کم جگہوں پہ ہے. یہ فالسا ہے اور یہ گرمیوں کا پودا ہے، یہ گرمیوں میں پھل دیتے ہیں. صحیح ہے. تھوڑا آگے یہ امرود ہے. یہ امرود ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے پودے بن رہے ہیں ابھی، چونکہ اس کا سیزن نہیں ہے. تو یہ امرود ہے، اور یہ سرخ ہے، یہ سفید. اس میں جو ہے نا سرخ امرود ہوتے ہیں اور اس میں سفید امرود. باقی مالٹے کے پودے وغیرہ آپ نے دوسری طرف ہے میرے خیال میں، تو چلے ان کی سیر کرا دیں. جی ادھر چلتے ہیں. سر یہ آپ نے گودام وغیرہ بنایا ہوئے مرغیوں کے سامان وغیرہ کے لیے؟ ہاں یہ گودام ہے، جہاں پر تقریباً ہر قسم کی چیز موجود ہے، اور زیادہ تر چیز یہ جالی ہم نے منگوائی ہے لاہور سے. ابھی یہ فارم کی چاروں طرف لگائی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں پر گیدڑ وغیرہ اور جو جنگلی جانور ہیں ان کی رکاوٹ کے لیے جو ہے نا یہ لگائی ہے. بہت جلد لگائی جائے گی، جب بھی ہم نے اسٹور کی ہوئی ہے. اچھا ابھی سردیاں چل رہی ہیں تو مرغیوں کی دیکھ بھال کے لیے سردیوں میں آپ نے نظام کیا ہو ان کی کہ گرم رہیں کوئی؟ ہاں جی، ان کے گرم رہنے کے لیے ابھی پیچھے سے ہم نے نا یہ کلی لگا دیا ہے، موم لگا دیا ہے. اور مرغی کا خود 105 فارنہائٹ ٹمپریچر ہوتا ہے. جب ہم ان کی ترپال کو بند کر دیتے ہیں تو ان کا جو ہے نا ٹمپریچر پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم انگیٹھی بھی استعمال کرتے ہیں، ان میں انگیٹھی بھی چلا دیتے ہیں ان کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سر یہ مالٹوں کے پودے ہیں کس چیز کے؟ ہاں یہ مالٹوں کے، یہ 8-10 پودے جو ہے نا مالٹوں کے ہیں. ابھی چونکہ سیزن اختتام کو ہو رہا ہے تو تھوڑے بہت مالٹے موجود ہیں، لیکن یہ بھی دوست احباب کے لیے ہیں. دوست احباب آتے ہیں اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں. یہ کھلا سسٹم ہے دوست احباب کے لیے. بہت اچھی کوشش ہے آپ کی. اور کوئی پودے آپ کے باغیچے میں؟ کیلے کے درخت بھی ہیں. یہ جامن کا درخت ہے. چلیں کیلے کی درخت کی سیر کرا دیں. یہ کیلے کے پودے ہیں. یہ چونکہ ابھی کیلوں کا بھی سیزن نہیں ہے، اتفاق ہے کہ اب کیلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ اچھا پودے ہیں اور یہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور پھلدار بھی ہیں. یہ کیلے کے ہیں، اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی امرود اور مالٹوں کے پودے بھی ہیں. اس پہ پھل وغیرہ بھی لگتے ہیں کیلے کے درخت پہ یا نہیں پودے پہ؟ ہاں اس پہ پھل لگتے ہیں، بالکل پھل لگتے ہیں، کافی مقدار میں لگتے ہیں. میرے خیال میں ساتھ میں آپ نے ٹیوب ویل بھی لگایا ہوئے ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو ٹیوب ویل کی بھی آپ کی سیر کرتے ہیں. آئیے سر، اس ٹیوب ویل سے میرے خیال میں آپ کے پولٹری فارم کو پانی جاتا ہے اور پودوں وغیرہ کو؟ بالکل، پودوں کو بھی یہیں سے جا رہا ہے اور سارے فارم کو بھی یہیں سے جا رہا ہے. یہ چھوٹا سا ہم لگایا ہوا ہے، یہ کمرشل میٹر پہ چل رہا ہے. ٹیوب ویل ہے، یہ 2 انچ کا ہے، یہ پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر میرے خیال میں آپ نے اپنے باغیچے میں سبزیاں وغیرہ بھی اگائی ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں کہ آپ نے کون سی سبزی اگائی ہوئی ہے اس وقت باغیچے میں؟ یہاں پہ 2 قسم کی ہیں، بلکہ 3 قسم کے. ساگ بھی ہے، مولی بھی ہے، اور دھنیا کے پودے بھی موجود ہیں. تو یہ ہیں، یہ آپ کو بھی کھلاتے ہیں. مولیاں بھی ہیں. میرے خیال میں آپ نے ہاتھ میں مولی پکڑی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں کھلانے کے لیے پکڑی ہوئی ہے. بالکل، یہ آپ ہی کے لیے ہے. نرم سی اور چھوٹی سی مولی ہے، تو یہ مولی بھی آپ کو کھلاتے ہیں. چونکہ فارم ہے آپ کو انڈے بھی کھلاتے ہیں، اور ادھر جا کے چھوڑا تھا گپ شپ لگاتے ہیں. اسپیشل ہماری ٹیم کے لیے آپ نے اس کو نکالا؟ اسپیشل ٹیم کے لیے، کیونکہ آج کل آپ کے چینل کے ہمارے شہر تراغ میں بڑے چرچے ہیں. تو یہ آپ کو مبارکباد بھی ہے، اور آپ کے چینل کو اللہ پاک اور کامیابی دے.
تو بہرحال آج کل آپ کے چینل کے بڑے چرچے ہیں پورے شہر میں، جہاں بھی جاؤ آپ کا چینل چل، جس لڑکے کے پاس بھی دیکھو نا وہ موبائل پہ آپ ہی کا جو ہے نا چینل چلا رہا ہے، یہ بہت زبردست ہے۔ سر ہمارے دیکھنے والے ویوز کو ہمارے چینل کے حوالے سے کچھ پیغام دے دیں۔ ہاں، یہ اچھا چینل ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو شیئر کیا جائے، اور ان کے یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ مختلف غرباء کے گھروں میں جاؤ، ان کے حال آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اگر کسی غریب کا، کسی دوست کا جو آپ کو مدد کے لیے بھی کہیں تو یقیناً ہم بھی حاضر ہیں، اور دوستوں کو بھی کہیں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، آپ جن لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، میرا بھی یہی اپیل ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہمارا مشن سر جاری رہے گا، یہ آپ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ۔ ناظرین، آج آپ کو ہم نے پولٹری فارم ترک شریف کی سیر کرائی ہے، تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے پولٹری فارم سے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آخر میں ہم سر کا شکریہ ادا کریں گے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اس طرح پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک ٹھیک ہے سر؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے۔